السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوبصورت سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے غزوہ حنین کے بارے میں آپ کو مکمل تفصیل سے آگاہی فراہم کروں گا۔ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ مکہ مکرمہ سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع وادی حنین میں بنو حوازن اور بنو ثقیف کے قبائل آباد تھے، جن کو اپنی طاقت میں بڑا گھمنڈ تھا۔ وہ مسلمانوں کی طاقت کو تسلیم کرنے پر راضی نہ تھے۔ انہوں نے فتح مکہ کے بعد ارد گرد کے قبائل کو مسلمانوں کی مخالفت پر اکسا کر اپنے ساتھ ملا لیا اور مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے میں منصوبہ بندی کرنے لگے۔ فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں 19 دن قیام کرنے کے بعد شوال 8 ہجری کو 12,000 کے لشکر کے ساتھ وادی حنین کی جانب روانہ ہوئے۔ لشکر کی تعداد دیکھ کر بعض نو مسلموں کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ آج کوئی طاقت ہمیں شکست سے دوچار نہیں کر سکتی۔ ان کا یوں اپنی ظاہری طاقت و کثرت تعداد پر اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آیا۔ ادھر دشمنان اسلام مسلمانوں سے پہلے میدان میں پہنچ کر جنگی تدابیر اختیار کر چکے تھے۔ جیسے ہی مسلمان میدان جنگ میں اترے، کفار نے اچانک حملہ کرتے ہوئے مسلمانوں پر تیروں کی بارش کر دی، جس کی وجہ سے بدنظمی پیدا ہوئی اور مسلمان اچانک اس قدر شدید حملے سے بوکھلا گئے اور عارضی طور پر مسلمانوں کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے مثال جرأت و بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے میدان میں ڈٹے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کھچر پر سوار تھے، جبکہ رکاب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور لگام حضرت عباس نے پکڑ رکھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھچر سے اترے اور دلذر کلمات ادا کرتے ہوئے دشمن کی طرف چل پڑے۔ انا نبی لا کاذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کی اولاد ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ اور یقین کامل تھا کہ اللہ تعالیٰ ہماری ضرور مدد فرمائے گا اور دین کو غلبہ حاصل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجاہدین کو ثابت قدم رہنے کے لیے پکاریں۔ چنانچہ انہوں نے بلند آواز سے مجاہدین کو پکارا اور کہا، بیعت رضوان والو کہاں ہو؟ یہ آواز سن کر تمام مسلمان واپس مڑے اور تھوڑی ہی دیر میں میدان جنگ مجاہدین سے بھر گیا۔ بنو حوازن کے خلاف گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ جلد ہی دشمن کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ غزوہ حنین میں اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو بے شمار مال غنیمت عطا فرمایا۔ اس مال غنیمت میں 6,000 جنگی قیدی، 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں اور 4,000 اوقیہ چاندی شامل تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت فوراً تقسیم نہیں کیا، بلکہ 2 ہفتے تک انتظار فرمایا تھا کہ شاید بنو حوازن اسلام قبول کر لیں۔ غزوہ حنین میں مسلمانوں کی نصرت و فتح کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَرَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ یقیناً اللہ تمہاری مدد کر چکا ہے بہت سے مواقع پر، اور خصوصاً حنین کے دن بھی، جبکہ تمہاری کثرت نے تمہیں ناز میں مبتلا کر دیا تھا اور کثرت تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی، اور زمین تم پر اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی۔ پھر تم نے پیٹ پھیر کر میدان سے رخ موڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش سے دوچار کر کے بتا دیا کہ مسلمانوں کو کبھی بھی اپنی تعداد اور ساز و سامان کی فراوانی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ پر توکل رکھتے ہوئے ہمیشہ عاجز و انکسار کی روشن اپنائی
اپنانی چاہیے کیونکہ کثرت کے باوجود شکست کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ہوپ سو گائز آپ کو ہمارا ٹاپک اور ویڈیو اچھی لگی ہو۔ ملتے ہیں نیکسٹ نیو اور اچھی انٹرسٹنگ ویڈیو اور ٹاپک کے ساتھ۔ اسی کے ساتھ زیادہ چاہوں گا، اللہ حافظ۔